ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بڑے اور شاندار سلطنت میں بادشاہ ریان رہتا تھا۔ وہ دنیا کا سب سے امیر بادشاہ تھا، جس کے پاس سونے کے تاج، چمکتے ہیرے اور سمندر کے قیمتی موتی تھے۔ لیکن اس کی لالچ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ایک دن ایک غریب کسان اس کے دربار میں آیا اور اسے ایک حیرت انگیز خبر سنائی۔ بادشاہ سلامت، کسان نے کہا، ایک دور دراز گاؤں میں ایک جادوئی سنہری سیب کا درخت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے سیب سونے سے زیادہ چمکتے ہیں اور جو بھی انہیں پائے اس کی دولت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ سن کر بادشاہ ریان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ درخت کو تلاش کریں اور اس کے سنہری سیب لے آئیں، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ہفتوں کی تلاش کے بعد سپاہیوں نے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت عمرہ کے صحن میں سنہری سیب کا درخت ڈھونڈ لیا۔ یہ درخت بہت خوبصورت تھا اور اس کے سنہری سیب روشنی بکھیر رہے تھے، لیکن جب سپاہیوں نے سیب توڑنے کی کوشش کی، درخت نے سیب چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ جتنا وہ زور لگاتے، سیب اتنا ہی مضبوطی سے شاخوں پر چمٹے رہتے۔ سپاہی مایوس ہو کر بادشاہ کے پاس واپس چلے گئے اور اسے سارا ماجرا بتایا۔ غصے سے بھرا ہوا بادشاہ ریان خود گاؤں پہنچا۔ عمرہ کے صحن میں کھڑے ہو کر اس نے غرور سے کہا، بوڑھی عورت، یہ درخت اور اس کے سنہری سیب اب میرے ہیں۔ میں بادشاہ ہوں اور دنیا کی سب سے قیمتی چیزوں پر میرا حق ہے۔ عمرہ، جو پرسکون اور عقلمند تھی، مسکرا کر بولی، بادشاہ سلامت، یہ سیب طاقت سے نہیں لیے جا سکتے۔ اگر آپ واقعی انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے سخاوت اور مہربانی کی قیمت سمجھنی ہوگی۔ بادشاہ ریان نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، مہربانی؟ مجھے مہربانی کی ضرورت نہیں۔ ایک بادشاہ کے لیے صرف سونا اور طاقت ہی سب کچھ ہے۔ عمرہ کی تنبیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے بادشاہ نے درخت کے قریب جا کر ایک سنہری سیب کو پکڑا۔ جیسے ہی اس نے سیب کو چھوا، درخت زوردار جھٹکوں سے لرزنے لگا اور ہوا میں ایک گہری اور گونجتی ہوئی آواز گونجی، لالچی دل کبھی حقیقی خزانے کو نہیں تھام سکتے۔ تمہاری سزا شروع ہوتی ہے۔ اچانک بادشاہ ریان نے محسوس کیا کہ اس کا جسم بھاری ہو رہا ہے۔ جب اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے ہاتھ، بازو اور پیر ٹھوس سونے میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ چیخنے لگا، لیکن اس کی آواز بھی دبنے لگی اور آخرکار وہ مکمل طور پر سونے کا مجسمہ بن گیا۔ سپاہی خوفزدہ ہو گئے اور کچھ نہیں کر سکے۔ عمرہ نے آہ بھرتے ہوئے کہا، صرف ایک مہربان دل ہی اس لعنت کو ختم کر سکتا ہے۔ جب محل میں یہ خبر پہنچی تو بادشاہ کے بیٹے شہزادہ زیان نے اپنے والد کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ زیان، جو اپنے باپ کے برعکس بہت مہربان اور سمجھدار تھا، عمرہ کے پاس پہنچا۔ عمرہ کے سامنے جھکتے ہوئے زیان نے کہا، دانشور خاتون، میں اپنے والد کو بچانے کے لیے آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمرہ نے نرمی سے مسکرا کر کہا، لعنت کو ختم کرنے کے لیے تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز کسی ایسے شخص کو دینا ہوگی جو واقعی ضرورت مند ہو۔ صرف بے غرضی سے سنہری سیب کی سچی جادوئی طاقت ظاہر ہوگی۔ شہزادہ زیان محل واپس آیا اور اپنی تمام قیمتی چیزوں کو دیکھا، سونے کا تاج، ہیرے اور بہترین لباس۔ لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی اس کے لیے ایک چاندی کا لاکٹ تھا جو اسے اس کی مرحومہ والدہ نے دیا تھا۔ یہ لاکٹ اس کی ماں کی محبت کی نشانی تھی اور وہ اسے بہت عزیز رکھتا تھا۔ شہزادہ نے دل پر پتھر رکھ کر یہ لاکٹ بیچ دیا اور اس کی رقم سے قریبی گاؤں کے بھوکے لوگوں کے لیے کھانا، کپڑے اور دوائیں خریدیں۔ جیسے ہی اس نے یہ سب کیا، آسمان روشن ہو گیا اور ایک نرم سنہری روشنی نے اسے گھیر لیا۔ ایک آواز گونجی، ایک مہربان دل حقیقی خزانہ لاتا ہے۔ اسی وقت بادشاہ ریان کے سنہری جسم میں دراڑیں پڑنے لگیں اور آہستہ آہستہ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ لعنت ختم ہو گئی اور بادشاہ آزاد ہو گیا۔ آزاد ہونے کے بعد بادشاہ ریان نے عمرہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، میں اپنی لالچ کی سزا پا چکا ہوں۔ میں اب سمجھ گیا ہوں کہ حقیقی خزانہ دولت میں نہیں بلکہ مہربانی اور سخاوت میں ہے۔ عمرہ مسکرا کر بولی، یہ سیب کبھی سونا نہیں تھے، یہ دل کی آزمائش تھے۔ تم نے سبق سیکھ لیا اور اب تمہاری سلطنت میں خوشحالی آئے گی۔ بادشاہ اپنی سلطنت لوٹا، ایک بدلے ہوئے انسان کے طور پر۔
اس نے اپنی دولت سے غریبوں کی مدد کی، اسکول بنوائے اور اپنی رعایا کا خیال رکھا۔ شہزادہ زایان اپنی عقل اور مہربانی کی وجہ سے لوگوں میں اور زیادہ محبوب ہو گیا۔ کہانی کا سبق حقیقی دولت سونے اور خزانے میں نہیں، بلکہ محبت، مہربانی اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔